اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت تغابن مدنی سورت ہے۔ تغابن کا لفظی معنی ہے ہار اور جیت۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے دن کو ہار جیت کا دن کہا گیا ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورت تغابن رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان سورتوں میں سے ہے جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح کے کلمات سے ہوتا ہے۔ سورت حدید اس کا آغاز ہے سبح للہ، سورت حشر اس کا آغاز ہے سبح للہ، سورت صف اس کا آغاز ہے سبح للہ، اور سورت جمعہ اس کا آغاز ہے یسبح للہ، اور سورت تغابن اس کا آغاز ہے یسبح للہ۔ یہ 5 سورتیں ہیں، انہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات سونے سے پہلے ان 5 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ان 5 سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے جو تلاوت کے معمولات تھے ان میں سے آخری 4 قل تھے، آیت الکرسی تھی، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، سورت تبارک الذی تھی، سورت الف لام میم سجدہ تھی، اور اس کے ساتھ بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر۔ ان 2 سورتوں کی تلاوت آپ رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے یہ آپ کے تلاوت کے معمولات تھے۔ آج ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو بہت کم وقت دینا شروع کر دیا۔ میں بار بار اس چیز کو ذکر کرتا ہوں کہ ہم نمازی بہت سے معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سورت یاسین پڑھ لیں گے۔ سورت یاسین اپنی جگہ ایک عمل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سورت یاسین کو پڑھیں اور اس کے علاوہ باقی قرآن چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تلاوت نمازوں میں، تہجد میں، پھر دن کے اندر وہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورت ان 5 مسبحات میں شامل ہے جن کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور بعض محدثین نے ان 5 کے ساتھ 2 اور سورتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ ایک ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس کا آغاز بھی تسبیح کے کلمات سے ہے، اور ایک سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی تسبیح کے کلمات سے ہے۔ سورت تغابن کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اچانک موت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یسبح للہ، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنی زبان سے، اپنے حال سے، اپنے قول اور قال سے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، اور فرمایا وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ بلکہ اس کائنات میں جس کو بھی بادشاہت عطا ہوتی ہے اس کے حکم سے عطا ہوتی ہے، جس کے بارے میں بھی آرڈر ہوتا ہے دینے کا یا لینے کا وہ کرتا ہے۔ تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، صرف اس کی بادشاہت کو زوال نہیں، ہر ایک کی بادشاہت کو زوال ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ میں انتخابات ہوئے، اور انتخابات کے بعد ایک صدر کے بعد اختیارات دوسرے صدر کو مل گئے۔ وہ سین اور منظر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لمحہ پہلے وہ شخص دنیا کا خود کو طاقتور ترین آدمی سمجھتا تھا، اور ایک لمحہ بعد اپنے ہاتھوں سب کچھ دوسرے آدمی کو دے کے چلا گیا۔ فرمایا لہ الملک، اللہ کی بادشاہی صدا سے بادشاہی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ،
اور اسی کی تعریف ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، تعریف اس کو جچتی ہے، تعریف اس کے شایان نشان ہے۔ اور فرمایا اللہ کو بھی اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کو اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی جھوٹی تعریفیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اور لوگوں سے وقتی طور پر واہ واہ لینے کے لیے لوگوں کے جھوٹے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی تعریف کرو۔ انبیاء کی دعاؤں میں جو قرآن کریم کے اندر آتی ہیں، ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں وہ اللہ کی تعریف کر، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، اس کی تقدیس کے، اس کی بڑائی کے گن گا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کی تسبیح کے کلمات ہماری زبان پہ ہوں۔ اور سب سے بڑی اللہ کی تعریف جو مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے جامع کلمات ہیں جو تمام کی تمام قسم کی تعریفات کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ ہماری زبانوں پہ روز مرہ کی روٹین میں یہ چھوٹے موٹے جملے بڑی کثرت سے ان کا تکرار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، یہ الفاظ، یہ ذکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسروں کی دلجوئی بھی ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت، پوری طرح سے قدرت، ناممکن کو ممکن بنانے والا وہی ہے۔ انسان کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر رب کا فیصلہ نہ ہو، لیکن وہ ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ناممکن کو ممکن اس نے صرف بتایا نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دی، یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ کافر، تو تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور تم میں سے کچھ ایمان والے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک بس دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مومن، ایک کافر۔ کالا، گورا، عربی، اجمی، یہ لوگوں کی تقسیم ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف تقسیم ایک ہی ہے، اور فرمایا اس نے پیدا کیا تو اب تقسیم یہ تم نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کو ایک فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نہ ہوں، معاشرے کا ماحول نہ ہو، تو وہ اسلام ہی کی طرف لپکے، اسلام ہی کی طرف جائے۔ اور آج کے معاشرے کے اندر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا بنا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں اور کیا بنانا چاہیے۔ ہمارے ذمہ جو ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے، ہمارے ذمہ ہے اولاد کو کم از کم نمازی بنا دیں، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اولاد کا ذہن دینداری والا بنا دیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر سے شروع کر دو، 10 سال کی عمر میں تھوڑی بہت سختی بھی کرو تاکہ نماز کے عادی بنے۔ بدقسمتی سے ہمارا مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کو اپنانے کے لیے جو عمر ہے وہ 50 سال کے بعد ہے، دین کے لیے عمر 50 سال کے بعد ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو ہم بس یہی سوچتے رہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، اس سے پہلے ہم اسی مخمصے میں رہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں۔ جب ہر طرف سے نا امید ہو گئے پھر اسی کہنے ہیں کہ یا اللہ تینوں بھی کچھ یاد کرنا ہے، تیرا بھی کوئی حق ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، شیخ سعدی نے فرمایا جوانی میں توبہ یہ پیغمبروں کا شیوا تھا۔ اور شیخ سعدی نے آگے لکھا ہے کہ بوڑھا ہو کے تو بیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ وقت پیری، بڑھاپے کے وقت ظالم بیڑیا اپنے خونخوار ہونے میں، نوچنے میں بڑا مشہور ہے۔ بیڑیے کو
جب ریوڑ سامنے آ جائے تو وہ ایک بکری کو نہیں نوچتا، وہ ریوڑ کی 12 بکریوں کو نوچے گا، پھاڑے گا اور ایک میں سے کھا کے چلا جائے گا۔ تو فرمایا بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب تمہیں اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی فطرت اسلام دی ہے تو اسی کو لے کے جیو، اسی کے ساتھ مرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ اللہ میری ساری زندگی جب تک زندہ ہوں اور میری موت بھی للہ رب العالمین۔ یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے، یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور قرآن کے معاملے میں بدقسمتی سے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھ لیا، میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا ہے، بس اب نہ قاری صاحب آئیں گے نہ میں قرآن پڑھوں گا۔ جب تک قاری صاحب آتے رہیں گے میں قرآن پڑھتا رہوں گا، قاری صاحب گئے تو بس اب میرا قرآن پڑھنا بھی بند۔ لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں 7 مرتبہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن پڑھا۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے جو روز مرہ ہماری روٹین میں ہو۔ صبح صبح بچے اسکول کی طرف کالج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب پڑھتے جا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ جا کے لیکچر ہے کچھ سنانا پڑے گا۔ سارا دن بھی اسکول میں، بعد میں 2-2 3-3 گھنٹے ٹیوشن میں، اور صبح صبح بھی کتاب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کی چیز جو تھی اس کو ہم نے چھوڑ دی، نہ پڑھا نہ ہمارے معمول میں نہ بچوں کے معمول میں۔ تو کرنے کا جو کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو فرمائے اللہ نے تو تمہیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا، تم 2 طرح کے لوگ ہو۔ اللہ کے ہاں صرف یہ 2 ہی تقسیمیں، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو مومن ہے متقی ہے، اور دوسرا وہ جو بدبخت اور فاسق ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ہم ان 2 میں سے کس کیٹیگری کے اندر؟ اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آزادی ملی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ اور آگے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، اور اچھی تمہاری شکلیں بنائی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور پھر اس میں بتایا کہ تمہاری صورت اس نے بنائی ہے، وہ مصور ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا خاص طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور انسان کی صورت کا یہاں ذکر کیا، فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہر چیز کو اللہ نے بڑا پرفیکٹ بنایا، لیکن فرمایا کہ انسان کی صورت ان تمام چیزوں سے بڑھ کے خوبصورت اور حسین و جمیل بنائی۔ تو انسان کے بارے میں فرمایا صورکم فاحسن صورکم، حسین و جمیل انسان کو بنایا۔ عباسی بادشاہوں میں سے ایک نے یہ قسم کھائی تھی اپنی بیوی سے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق۔ بعد میں پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا چول مار دی، اب فیصلہ کیسے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب سوال گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا۔ آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم نے بھی کالے گورے کی تقسیم کر دی۔ میرے اور آپ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہاں اسی چیز کو ختم کیا تھا، الا لا فضل لعربی علی عجمی، غور سے سنو، کان کھول کے سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ نے عربی بنا دیا تو عربی ہو، اس نے اجمی بنا دیا تو اجمی ہو، کسی کو کوئی اپلیکیشن نہیں اللہ کو گئی، کسی کی ریکویسٹ نہیں گئی۔ ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آج ہماری اس تقسیم نے
ہماری بیٹیوں کو ذلیل کرتی. ٹی وی کی کمرشل دیکھیں، ان کمرشل میں 80% کمرشلز وہ ہیں جو رنگ گورا کرنے کے لیے آپ کو کریمیں دے رہی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ رشتے تلاش ہو رہے ہیں. بات کہنی نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں، اتنا زیادہ ڈھونڈ کے اتنی حسین خوبصورت لڑکیوں کو ڈانس کے لیے تو رکھا جاتا ہے، رشتے کرنے کے لیے نہیں. اور اگر اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم رشتے کریں گے تو جس لڑکے کے لیے آپ اس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، کل اس سے کوئی خوبصورت اسے نظر آ جائے گی تو اس کے پیچھے بھاگ جائے گا، اس سے اچھی کوئی ملے گی تو اس کے پیچھے بھاگ جائے گا. اور اسی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں، پورا تماشا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل دیتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی رنگ تھوڑا سانولا ہے، باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، قد تھوڑا چھوٹا ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں صورکم فاحسن صورکم، انسان کی صورت اس کائنات میں سب سے حسین و جمیل ہے، سب سے خوبصورت. اور ہم نے صورتوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے شروع کر دی. ابھی صورت منافقون میں پڑھا، قرآن کریم منافقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شکل و صورت سے بڑے حسین و جمیل، بڑے وجیح، لیکن فرمایا اللہ ان کا ناس کرے، ان جیسی بدتر مخلوق کوئی اور نہیں. تو فرمایا صورکم فاحسن صورکم، انسان اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہ شاہکار ہے اللہ کی قدرت کا. یہ تقسیمیں ختم کرو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور فرمایا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دل کے رازوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف. کوئی چیز کائنات میں اس سے ڈکی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی نہیں. آج تو انسان نے بھی مختلف پیمائشیں شروع کر دی. کتنی بارش ہوئی ہے، پیمائش ہو جاتی ہے. ہوا کا پریشر کتنا ہے، پیمائش ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کی انسان نے پیمائشیں کر لی ہیں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعلم ما فی السماوات والارض، کائنات میں ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اور تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں. اور فرمایا وہ خیالات جو تمہارے دل میں آئے اور آ کر چلے گئے، انسان کو بسا اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں سوچ کیا رہا تھا. فرمایا تم اس سے نہ واقف ہو، تمہارا رب اس سے بھی واقف ہے. لیکن انسان کو یہ احساس ہو جائے صحیح، انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے صحیح کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے ہوں. اور آگے فرمایا الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی خبر جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ اشارہ ہے سابقہ اقوام کی طرف جن کا واقعہ قصہ قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ انہوں نے دیکھو کیا جرم کیا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اس کے احکامات سے بغاوت، تو اللہ نے پھر انہیں نشان عبرت بنایا. آگے فرمائے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی. واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے. رسول ان کے پاس کتابیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، رسولوں نے انہیں بتایا، سمجھایا، تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے کہ تم بھی تو ہمارے جیسے ہو، تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اور اس کے مقابلے میں انہیں زوم ہوا اپنے اختیارات کا، اپنی سرداری کا، اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا. انہوں نے انکار کیا تو فرمایا واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گئے، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گئے کہ اگر تم اللہ کے دین کے طلبگار نہیں ہو تو اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں. یہ کوئی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے.
اور فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، تم نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، ہاں تم کر لو تو سعادت تمہاری قسمت میں آ جائے گی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور خبر دی جائے گی، بما عملتم، تمہارے اعمال کی، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ان کا خیال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بس مر گئے تو ختم۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، میرے رب کی قسم ہے تمہیں دوبارہ ضرور اٹھایا بھی جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر بھی دی جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اتنا بڑا ریکارڈ کیسے رکھا جائے؟ اللہ کے پاس اس کائنات میں ہر چیز کا علم ہے۔ آج شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں پچھلے 3 مہینے کی شوگر کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج بلڈ کا نمونہ لیا ہے، آج بلڈ کا سیمپل لیا ہے تو پچھلے 3 مہینے جو شوگر رہی ہے اس کا وہ ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے اور یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا دماغ ہے، تو فرمایا یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے تو تمہارے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ تو فرمایا تمہیں ضرور اٹھایا بھی جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر بھی دی جائے گی، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کریم، ان 3 چیزوں پر ایمان لاؤ، مان لو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ اور قرآن کریم کو یہاں کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا، روشنی کہا گیا۔ آج کے دور میں خاص طور پر روشن خیالی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ روشن خیالی اگر اپنانی ہے تو قرآن کی دعوت کو اپناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ اور فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتی، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، ویدخلہ جنات، اور اسے داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ 2 نام قیامت کے یہاں پر ذکر کیے گئے، ایک قیامت کا نام ہے یوم الجمع، جس دن اللہ رب العزت اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی دوڑ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اور دوسرا فرمایا یوم التغابن، ہار جیت کا دن، قیامت کو ہار جیت کا دن قرار دیا گیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ دنیا کی زندگی ہے انویسٹمنٹ، انسان اپنی صحت کو، جوانی کو، مال کو کہاں انویسٹ کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اسے پتہ چل جائے گا کہ میری انویسٹمنٹ کا مجھے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مومن آدمی قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اگر وہ مومن تھا تو جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ نافرمان اور فاسق تھا تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہر صبح و شام اسے دکھایا جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے
جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ رب العزت جنت والوں کو دکھائے گا کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلتے تو جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. اس سے وہ اور زیادہ شکر مند ہوں گے، اس سے وہ اور زیادہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے. اور فرمایا جہنم والوں کو اللہ رب العزت دکھائیں گے کہ اگر تم اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتے تو جنت میں تمہارا یہ گھر ہوتا تاکہ ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے. اور ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں. اگر کوئی آدمی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اور جیسے اس آیت میں فرمایا گیا اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے، گناہوں سے درگزر کریں گے. تو جو اس کا جہنم کا گھر تھا اس سے بچ گیا. لیکن جو شخص دائمی طور پر جہنم میں چلا گیا تو جو اس کا جنت کا گھر تھا وہ اسے لاٹ ہو جائے. اور جس کا جہنم کا گھر پیچھے رہ گیا وہ جنت میں چلا گیا تو جو دائمی طور پر جہنم میں گیا دوسرے کی جہنم کا حصہ بھی اس کو مل جائے، وہ اسے دے دیا جائے. تو فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن. وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں تھوڑی اور محنت کر لیتا، اس سے اچھا ٹھکانہ مجھے مل جاتا، اس سے اوپر والے درجے میں چلا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنی جنت میں ہوگا تو اسے بڑی زبردست قسم کی خوشبو آئے گی. وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو فرشتے اسے بتائیں گے کہ تمہارے اوپر جو جنت والا ہے وہ سویا ہوا ہے، اس نے کروٹ لی ہے تو اس سے یہ خوشبو اور مہک اٹھی ہے جس نے تمہاری جنت کو معطر کر دی. وہ پوچھے گا اس کا کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ درجہ عنایت ہوا؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تمہارے اور اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں برابر تھیں لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ تھا. آج ٹریولنگ ہم کرتے ہیں، ہوٹل کی بکنگ ہوتی ہے، انسان خواری کا سامنا کرتا ہے، کسی دوسرے کو ملے اور وہ بتائے کہ میں نے صرف تھوڑے سے پیسے زیادہ دیے، مجھے اکانومی کلاس کی بجائے بزنس کلاس کی ٹکٹ مل گئی، تو انسان کیا کہتا کہ کاش میں بھی پہلے تم سے رابطہ کر لیتا، پتہ کر لیتا، میں بھی تھوڑے سے اور خرچ کر لیتا تو اس خواری سے بچ جاتا. تو اللہ فرمانے ذالک یوم التغابن، آج انویسٹ کر لو، آج اپنی زندگی میں صلاحیتیں صحیح استعمال کر لو. تو اللہ کیا کرے گا؟ جو غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، چونکہ تم اس کے وفادار تھے، اس کی جماعت اور اس کی ٹیم کا حصہ تھے. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی. اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ جہنم میں جائیں گے. اور فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے. جس کو اللہ رب العزت بہت برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا برا ہوگا، اور جسے وہ اچھا کہہ رہے ہیں وہ کتنا اچھا ہوگا، یہ میرے اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دن کے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، احتساب کریں اور اللہ کے ذکر کی کثرت کریں. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت دوبارہ اس چیز کا تذکرہ کریں گے. اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ہماری زبانوں پر اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات نہ آئے. ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، یہدی قلبہ، تو وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ دین کی جد و جہد کے لیے جب تم قدم اٹھاؤ گے تو شیطان مختلف طرح کے مسائل، حالات، پریشانیاں اور مختلف طرح کے خیالات تمہارے دل اور دماغ میں پیدا کرے گا. لیکن فرمایا کہ تم ایک بات اپنے عقیدے کے طور پر یاد رکھو،
کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو کیا دنیا کے حالات کے اندر انسان مسائل کا سامنا نہیں کرتا؟ دنیا کی زندگی میں کیا انسان کو مشکلات سے واسطہ نہیں پڑتا؟ کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، تعلقات کو نبھانے کے لیے ہر موقع پر انسان کو مختلف طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، اور مختلف طرح کی مصیبتوں مشقتوں کو جھیلنے کے بعد انسان ایک مقام تک جا پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آفت آ سکتی ہے، نہ کوئی مصیبت، اور نہ ہی کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اس مقام کو کہا جاتا ہے تسلیم و رضا، کہ جس میں میرا رب راضی میں بھی اس میں راضی، جو میرے رب کا فیصلہ ہے میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ احتجاج نہیں کرتا ہوں، میں اس پہ ناشکری کے کلمات نہیں بولتا ہوں، میں اس پہ اپنے رب سے ناراضگی کا رویہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں اس پہ واویلا نہیں کرتا ہوں۔ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کی مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اتنے سخت حالات کا سامنا کرنے کے باوجود کبھی مشن سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود کبھی کسی حالت میں بھی اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا کہ ہم اس محنت میں نہ لگتے، اس کو اپناتے ہی نہ، کسی اور وقت کے انتظار میں رہتے کہ جب حالات بہتر ہو جاتے۔ ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم فرعون کے جادوگروں کا واقعہ ذکر کرتا ہے۔ جس وقت وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا کہ تم میری مرضی کے بغیر ایمان لائے ہو، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا اور سخت سزا دوں گا۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو ہو سکتا ہے کر لے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک دن کا بلکہ چند گھنٹوں کا ایمان تھا۔ ایمان جب انسان کے اندر آ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پریشانی کی جو مشکل ہے، جو تکلیف ہے، اس تکلیف کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ اور وہ کب؟ جب انسان اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ سوچے کہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، لہذا اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی، اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے رب ہی سے التجا کرے، پورے یقین کے ساتھ کرے۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد 40 سال تک روتے رہے، اور زبان پر کیا کلمات تھے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ میں غم اپنی پریشانی کی صرف تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ بظاہر کیا تھا؟ بظاہر تو یہ تھا کہ بائی کھیلنے کے بہانے ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے پورا ڈرامہ رچایا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی بھائیوں کو اس بات پہ ملامت نہیں کی، اس لیے کہ جو بھی پریشانی ہے وہ کسی انسان کے واسطے سے ہی آئے گی نا، لیکن فرمائے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کی مرضی سے آئی ہے تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی سے التجا کرو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، آہوزاری کرو۔ اور فرمائے واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، کون اس کے لیے برداشت کر رہا ہے اور کون دنیا کے لیے برداشت کر رہا ہے، کون اس کی رضا کے لیے لوگوں کے رویوں کا سامنا کر رہا ہے، اور کون وہ ہے جو صرف دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر وہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہا ہے اور اس کی خاطر وہ حالات کو برداشت کر رہا ہے۔ ایک بچہ جہاں کام سیکھتا ہے وہاں وہ کام سکھانے والے استاد سے گالیاں بھی کھاتا رہتا ہے، تھپڑ بھی کھاتا رہتا ہے، کس لیے؟ چند پیسوں کے لیے۔ تو فرمایا واللہ بکل شیء علیم، یہ مت سوچنا کہ تم اللہ کے دین اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے کسی رویے کا سامنا کرو تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اسے ایک ایک چیز کا علم ہے
کہ کون کس رویے کو میرے لیے برداشت کر رہا ہے، کون دنیا کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ آج مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے لیے تو بہت سے رویوں کو برداشت کر لیتے، دین کے لیے برداشت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، دنیا داری کے لیے کسی کی منت بھی کرنی پڑے، کسی کو دو جملے سخت بھی کہنے پڑیں، نرم بھی کہنے پڑیں، سب کچھ کر لیتے، لیکن دین کے لیے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، جو اس کے وفا شعار بندے ہیں وہ کن کن مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور ان کی قربانیوں کی وہ قدردانی بھی کرتا ہے۔ اور آگے فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف کھول کھول کر پیغام پہنچا دینا ہے۔ قرآن کریم میں یہ انداز دو طرح سے عمومی طور پر آتا ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، جس میں اطیعوا کا لفظ ایک مرتبہ آتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یہ ایک مرتبہ اطیعوا کا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے۔ یہاں پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت وہ بھی لازم ہے اور رسول کی اطاعت وہ بھی لازم ہے۔ اللہ کی اطاعت قرآن کریم کی صورت کے اندر ہے، اور رسول کی اطاعت احادیث طیبہ اور دین کی تشریح کی صورت کے اندر ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کریم کو لے لیں اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو، آپ کی احادیث کو الگ کر دیں تو وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے اور رسول کی اطاعت بھی لازم ہے، اور فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو ہمارے رسول کی ذمہ داری پیغام پہنچانا، اور وہ انہوں نے پہنچا دی۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف بھروسے کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سارے بھروسے، باقی سارے سہارے یہ کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص وہ سہارے جن کو انسان رب کی ناراضگی کے بعد اپنا سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر صورت انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ کبھی انسان کا سہارا نہیں بن سکتے کہ جن کو رب کی ناراضگی کے بعد انسان اپنا سہارا سمجھتا۔ تو فرمایا ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اسی پہ اعتماد کریں، اور اس پر اعتماد کا تقاضا کیا ہے کہ جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، جلدی نہیں تو دیر سے ہو جائے۔ یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پکڑ آئے، یا ہو سکتا ہے دنیا میں نہ بھی آئے، آخرت میں پکڑے جائیں۔ تو مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ پر اعتماد، اس پر بھروسہ، اور جب وہ اللہ پہ اعتماد کر کے چلتا ہے تو پھر دنیا کی ہر طاقت وہ اس کے ماتحت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اللہ نے حکم دیا نکلو، نکل گئے، قوم بھی ساتھ ہے، آگے پانی آ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حکم دیا، پانی سے راستہ بن گیا۔ کسی انسان کی سوچ، کسی انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ رب العزت کی قدرت انسان کی عقل اور سوچ سے بھی پہلے موجود ہوتی۔ تو ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ صرف اللہ پر اعتماد، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور توکل کا لفظ وکالت سے ہے، وکیل سے ہے، کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، وکفا باللہ وکیلا۔ جو اللہ جس کا وکیل بن جائے تو پھر پوری دنیا بھی اس کی دشمن بن جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی جائے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم، بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے بچتے رہو،
وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں ہے قربانی، یہ ایمان کے تقاضوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر انسان عمل کرے اور اسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو اونچ نیچ نہ دیکھنی پڑے، ایسا نہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے۔ اس نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ یہ محبت صرف داموں کی محبت نہیں کہ خود کو عاشق رسول کہہ لیا اور دو چار کام کر لیے، اب بس پکا پکا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ نہیں، رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری کوئی خواہش مرضی نہیں، اب لہٰذا وہی ہوگا جو رسول کی بات ہے، رسول کا حکم ہے، ان کی سنت ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو یہ بتایا گیا، اور ان آیات کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اور ہجرت نہ کرنے کی وجہ وہ ان کی بیوی بچے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی تم ہجرت نہ کرو، ہم پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے۔ اور دوسرا اس میں پس منظر یہ تھا کہ ایک صحابی جن کا نام عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب جہاد کے لیے جانا چاہتے، مالدار بھی تھے، اولاد والے بھی تھے، تو ان کے بیوی بچے ان سے لپٹ جاتے اور کہتے کہ تم ہمیں کس کے سہارے پر اکیلا چھوڑ کے جا رہے۔ تو وہ ان کی وجہ سے نرم دل پڑ جاتے اور اپنے ارادے کو ترک کر دیتے۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا، خیال ہوا کہ ہم ان کی وجہ سے دین کے اہم تقاضوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو انہیں بڑا غصہ آیا، اور خاص طور پر انہیں جو ہجرت بعد میں کر کے آئے، جن کی ہجرت میں تاخیر ان کی اولاد اور ان کی بیوی کی وجہ سے ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کم از کم سزا دینی چاہیے، ان کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ ہم سے پہلے جو لوگ یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے ان لوگوں نے بہت سا دین سیکھ لیا، قرآن سمجھ لیا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو بھی تھوڑی سزا دینی چاہیے۔ تو قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی اور کیا فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں جو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، فاحذروہم، لہذا سوچ سمجھ کے ان کی فرمائشیں پوری کرنا، سوچ سمجھ کے ان کی فرمائش پوری کرنا۔ اور یہ کس لیے؟ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی فرمائش پوری کرتے کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 الفاظ ہیں، اور قرآن کریم میں یہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ان تینوں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے، ایک چیز کا یہاں پر حکم دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر بیوی اور بچے دین کے معاملے میں تمہارے معاون نہیں ہیں تو پھر گھر کو میدان جنگ نہیں بنانا، پھر گھر میں مار پیٹ نہیں کرنی، تشدد نہیں کر سکتے، تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ کیا کرو؟ تعفو و تصفحو و تغفرو، 3 طرح کے لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے تعفو، اسی سے اللہ رب العزت کا نام ہے عفو۔ لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سزا نہ دو، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ کوئی غلط نہ کرو، ان کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو۔ دوسری بات فرمائے تصفحو، ملامت نہ کرو، تانے نہ دو،
اور تیسری بات فرمائی تغفروا، عیب ہیں تو ان پہ پردہ ڈال دو، ان کی تشہیر نہ کرو، لوگوں کو بتاتے نہ پھر۔ اور تینوں الفاظ اس معاملے میں بہت اہم ہیں۔ بسا اوقات انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن تانے دینا نہیں چھوڑتا، معاف تو کر دیتا ہے لیکن اسے دوسروں تک پہنچانا اور اس کو دوسروں سے ذکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں، معاف بھی کرو، تان و تشنیع بھی نہ کرو، اور ایسے اسے مٹاؤ کہ تمہارے ذہن میں دوبارہ اس کا خیال بھی نہ رہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ خود بڑا غفور الرحیم ہے، تم بھی گھر کے رویے میں اس چیز کو اپناؤ۔ اور اگر ان تین الفاظ کو الگ الگ دیکھیں تو پھر مراد یہ ہے کہ تعفو کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی اولاد کو سزا نہ دو بلکہ معاف کر دو۔ تصفحو کا مطلب ہے کہ دیکھ تو لیا ہے غلطی کی ہے لیکن ہر غلطی قابل مواخذہ نہیں ہوتی، ہر چھوٹی بڑی بات پہ ڈانٹنا نہ شروع کر دیا کرو بلکہ کیا کرو، درگزر کر دو۔ وتغفروا، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی غلطی پر پردہ پوشی کرنا ضروری ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہاں پردہ پوشی کرو۔ اور خاص طور پر یہ تینوں الفاظ یہ گھر کے ماحول کے ضمن میں ایمان والوں کو مخاطب بنا کے اللہ رب العزت ذکر کر کہ گھر کا ماحول، اس کے اندر ان تین چیزوں کا خیال کرو، ان تین صفات کا خیال کرو۔ کسی جگہ پر ڈانٹنا پڑتا ہے تو ڈانٹ دو لیکن ہر موقع ڈانٹنے کا بھی نہیں، کسی جگہ پر نظر انداز کرنے سے کام چلتا ہے تو نظر انداز کرو، اور کسی جگہ پر کسی دوسرے کے ذریعے سے اصلاح کروانی ہے تو دوسرے کو کہلوا کر اس کی اصلاح کر دو۔ ہمارے خاندانی معاملات میں جو ایک بنیادی خامی ہے، میاں بیوی میں خاص طور پہ دیکھ لیں یا اولاد کے رشتے میں بھی، کہ ہم جس ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم الف سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر جب لڑائی ہوتی ہے پھر ہم الف سے شروع ہو دیتے ہیں، پھر ہم شروع سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی معاملات کو نہ ہم نظر انداز کرتے ہیں، نہ ان پہ پردہ پوشی کرتے ہیں، اور نہ ہی لان تان کو چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے گھروں کے اندر اختلاف اور جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور یہاں ایک اور بات وہ یہ کہ جب دین کی مخالفت کی وجہ سے اگر اولاد اور بیوی پر ہاتھ اٹھانے کو دین منع کر رہا ہے تو پھر دنیا داری کی وجہ سے، گھر کی کسی ناچاقی کی وجہ سے، ساس بہو کے اختلاف کی وجہ سے ہاتھ اٹھانے کی دین کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن کریم نے جہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی احادیث کے اندر وضاحت بھی کی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولاد اور بیویاں ان کی وجہ سے دین کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ان کو بھی دینداری کے ماحول کے اندر لاؤ تاکہ ان کا ذہن بھی دینداری والا بنے۔ زور زبردستی نہیں کام چل سکتا۔ اور اولاد کو دیندار بنانے کے لیے کیا ہے؟ دینی محافل ہیں، دینی مجالس ہیں، قرآن کریم کی کلاسز ہیں۔ اور بیوی کو دیندار بنانے کے لیے کیا ہے؟ خواتین کی محافل ہیں جہاں دین کی بات ہوتی ہے۔ جب تک یہ ذہن سازی نہیں ہوگی زور زبردستی کسی چیز کو بھی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس معاملے میں ہم بڑی غفلت کے مرتکب ہیں، بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ باقی ہم ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں، شہر کے اندر بھی شہر کے باہر بھی، لیکن دینی محافل، دینی پروگرام، اصلاحی محافل، ان کے اندر ہم نہ انہیں بیچتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا کہ گھر کو میدان جنگ نہ بناؤ بلکہ ایسی محنت کرو کہ خود ان کے اندر سے یہ آواز اٹھے، اور وہ اسی صورت میں ہے جب اس ماحول میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دیکھیے نہ ہونا یہ بھی امتحان ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، یہ بھی امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اور کسی کے پاس اولاد ہے ہی نہیں، یہ بھی امتحان ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں ان دو نعمتوں کا ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ مال کے بارے میں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو اور اولاد کے بارے میں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، کہ انسان کی اولاد یہ اسے بخل پہ بھی آمادہ کرتی ہے اور اسے بزدل بھی بنا دیتی، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے نہ بخل اچھی چیز ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے، اور بزدلی یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں کو اس کے اہل و عیال کھا گئے، لہذا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یعنی بیوی بچوں کی وجہ سے اس آدمی نے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا اور اپنی جو ذمہ داری تھی اسے ادا نہیں کیا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اسے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو یہ ایک امتحان ہے۔ آج صرف ایک چیز کا بھوت سوار ہے، اولاد ہونی چاہیے، بس اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں، بس اولاد ہونی چاہیے۔ انبیاء نے جب اللہ رب العزت سے اولاد مانگی تو انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی، صالح اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اور پھر انہیں صالح بنانے کے لیے اس راستے پر بھی ڈالا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں انسان کے اس رویے کا بھی ذکر کرتے ہیں، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ انسان کو اولاد دے دیتا ہے تو انسان اللہ کے ساتھ ہی شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اولاد ہونا نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ مال ہونا ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی ہے، اسی لیے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات کے ذریعے سے ایک سوال بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کس حد تک نبھا رہے ہیں، کس حد تک ادا کر رہے ہیں۔ آگے فرمائے فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا تم ڈرو اللہ سے جتنی تم میں طاقت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ومن یوق شح نفسی اور جو شخص اپنی ذات کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو گزشتہ باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، فرمایا جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات اور اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے جتنی طاقت تمہاری ہے اتنی طاقت لگا دو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ کیا ہم اتنا کر رہے ہیں؟ جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی ہمت ہے، کیا اتنا کر رہے ہیں؟ اور دنیا کے لیے جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، وسائل ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہم چھلانگ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بینکوں سے سود لے رہے ہیں، اسی لیے غلط اور صحیح کا فرق مٹاتے چلے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمائے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اور اس ڈرنے میں اپنی استطاعت پوری کی پوری خرچ کر دو۔ جسے یہ پتہ ہے کہ بجلی کی ان تاروں کو ہاتھ لگانے سے جان چلی جائے گی تو کیا وہ چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے؟ اس کو نہیں لگاتا، اس سے حد الوسع ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے سورت آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس طریقے سے ڈرو، جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو۔ دنیا کے حالات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے انسان جس قدر ڈرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں اس سے بھی بڑھ کے ڈرو۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تھے، اس بیعت میں ایک جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر حالت میں سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ ایسا نہیں کہ سن لیا تو پھر غور کریں گے
کہ اب ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، ماننے میں فائدہ ہے یا نہ ماننے میں فائدہ ہے۔ اور تیسری بات وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ یہاں دوبارہ پھر خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ انفاق یہ دین کی اشاعت اور دین کے نظریے کو پھیلانے کے لیے ایک اہم ستون ہے۔ آج قادیانی اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، عیسائی اپنی آمدن کا بڑا حصہ عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ جتنی NGOs ہیں یہ ساری کی ساری ان عیسائیوں کے، ان یہودیوں کے دیے ہوئے فنڈ سے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے چرچ ہیں، ان کے جتنے پوپ ہیں، ان سب کی تنخواہیں یورپ سے آتی، کس لیے؟ عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے۔ اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو میری اپنی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، اسی لیے قرآن کریم نے آگے اسی چیز کا ذکر کیا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کے اندر سے بخل نکل گیا، کنجوسی نکل گئی، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اور بخل اور کنجوسی یہ کس معاملے میں؟ دین پر خرچ کرنے کے معاملے میں۔ دنیا داری پر خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی بھی بخل آڑے نہیں آتا، پھر پیسے بھی خود بخود نکل آتے ہیں، پھر انسان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ یہ میری استطاعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ عام رویہ ہے جس کو ہم روز مرہ کی روٹین کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے مرد ہوں یا خواتین، مالدار ہوں یا غریب، سارے کے سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، اور جب دین کی باری آئے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرمائیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا، یضاعف لکم، تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردان نہایت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب ان آیات کے اندر بھی دوبارہ پھر اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے، اور کس انداز سے؟ قرض حسنہ کی صورت کے اندر۔ اور قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ سورۃ حدید کے ضمن میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں جو قرض حسنہ کے اندر مطلوب ہیں۔ تو فرمایا اللہ کئی گناہ کر کے اسے تمہیں دے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس مال کو دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یعنی جیسے توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ایسے راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ انسان کی تھوڑی سی قربانی پر بہت بڑا اجر اسے عطا کرتا ہے، وہ انسان کے تھوڑے پر اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اسے عطا کرتا ہے۔ اور قرض حسنہ کے بارے میں تو فرمایا 700 گنا تک اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اور ساتھ فرمایا حلیم، بردبار ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے عمل کے اندر جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کی وجہ سے اسے رد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لین دین ہوتا رہتا ہے، تو لین دین کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم فوراً اسے رد کر دیتے ہیں، پسند نہیں کرتے، اس کے اندر مختلف عیب نکال دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارا رب ایسا نہیں ہے، تم تھوڑا کرتے ہو تو وہ قدردانی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، وہ غیب اور حاضر سب کو جانتا ہے، تمہارے ہر اٹھنے والے قدم کو، اور تمہارے دل کی نیتوں کو، تمہارے جذبات کو، ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، گزشتہ صورتوں میں یہ دو اللہ کے صفاتی نام العزیز الحکیم وہ صورتوں کے آغاز میں آ رہے تھے، یہاں پر اس صورت تغابن کے آغاز میں نہیں ہے، لیکن آخر میں ان کا ذکر کر دیا کہ تمہارا رب وہ ہے، چاہے تو ایک امر کن سے سب کچھ کر دے، لیکن الحکیم وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے فیصلے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے تم سے مطالبہ کرتا ہے تم اس کے راستے میں خرچ کرو اور دو
تو وہ اس کی قدردانی کرے گا۔